بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت پاکستان بیانیے کے محاذ پہ بھی انڈیا کو اس طرح پیٹ رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان نے انڈیا کی کچھ ویب سائٹس بند کی ہوئی تھیں، لیکن انڈیا نے کھلا چھوڑا ہوا تھا، اس کو خطرہ ہی نہیں تھا پاکستان سے۔ لیکن اب مودی کے جھوٹے بیانیے کو جس طریقے سے پلٹا اور دھوبی پٹکا مارا گیا ہے، وہ اتنا حیران اور اتنا زیادہ پریشان ہو گیا ہے کہ اس نے ایک چھوٹے سے چھوٹے یوٹیوبر سے لے کے بڑے سے بڑے ٹی وی چینل تک کے سوشل میڈیا کو انڈیا کے اندر بند کر دیا ہے۔ لیکن جو معلومات ہیں ان کے آنے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور جو ابھی لیٹسٹ چیزیں آئی ہیں وہ ایک طرح سے آپ کو ہلا کے رکھ دیں گی۔ میں ساری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ کس روانی کے ساتھ ایکسکلوزیو رپورٹس، خفیہ دستاویزات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک فور ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ را کے ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں، جو یہ وہ پیپر ہے جو کہ اس سارے پہلگام ڈرامے کو بنانے کے لیے، سجانے کے لیے اس کی پوری ایس او پی، اس کا پورا رن ڈاؤن اس کے اندر موجود تھا۔ اور لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو خفیہ ایجنسی اور جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں بھارت کے، وہاں پہ لوگ مودی سے اس حد تک تنگ آ چکے ہیں کہ ٹیلی گرام کے اوپر وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ سیکرٹ لیک کیے جا رہے ہیں۔ اب اس میں ساری کے ساری منصوبہ سازی تھی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ٹیلی گرام کے اوپر لیک ہوا۔ بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کے اس کے اندر پورے کے پورے ثبوت مل چکے ہیں۔ پلاننگ یہ تھی کہ آپ نے یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد 36 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ بیانیہ بنانا ہے، لیکن فوری طور پہ انڈین میڈیا نے جو ہے اس کا پلان خراب کر دیا، اور رات کو بھی ایسے لگتا ہے ان ڈاکومنٹس کی مدد سے کہ کوئی ایسی شخصیت ہے، کوئی بالا سطحی قوت ایسی ہے جو کہ راہ کو بھی مسلسل ہدایات دے رہی ہے، جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوا۔ اور راہ کے اندر جو ہندوتوا مخالف عناصر ہیں وہ بھی اس کے اندر مکمل طور پہ سرگرم ہے۔ اس میں ایک دستاویزات ہے PSY آپس، جس میں بیانیہ کنٹرول کرنے کے حوالے سے حکومتی وسائل کو استعمال کرنے کی حکمت عملی رکھی گئی ہے۔ اور یہ بھی پلان کیا گیا تھا کہ کسی کو ٹرپ کے بہانے، کسی کو وزٹ کے بہانے، کسی کو کسی اور سیمینار کے بہانے وہاں اس علاقے کے اندر میڈیا کو 36 سے 48 گھنٹے پہلے وہاں پہ پہنچا دیا جائے، اور جب 2 سے 4 گھنٹوں کے اندر ہی جب یہ واقعہ ہو تو مصنوعی گواہیاں وہاں سے لے کے دھندلی ویڈیوز اور جعلی شواہد اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مواد تیار کر کے میڈیا کے حوالے کیا جائے۔ 200 سے زیادہ جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے غلط معلومات کی ایک مہم چلائی جائے گی، جبکہ ریاست یا غیر مسلموں پہ حملے کے طور پہ اس کو پیش کیا جائے گا۔ سارے کے سارے واقعے کو، بحث کو کشمیر سے ہٹا کر اسلامی سازشوں کی طرف موڑنے کی ہدایت کی جائے گی اس کے اندر۔ اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ جناب شمالی کمان جو ہے کچھ ڈاکومنٹس لیک کرے گی، اور وہ یہ کہے گی کہ یہ ISI کا منصوبہ ہے، یہ اس مقام سے ملے ہیں، وہ لوگ خط چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جبکہ وہ شمالی کمان کے ہی بنائے گئے ہوں گے۔ اور ابھی میں آپ کو بڑی اندر کی گیم بتاتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے واقعے کے بعد پھر ہوا کیا، کیسے مودی کا دھرم تختہ ہوا اور اس کو دھڑا دھڑ جو ہے نا بندے اپنے نکالنے پڑے۔ بہت سی ایسی اس کے اندر انفارمیشن ہے۔ اب اس کے اندر کہا ہی گیا کہ جناب امریکی نائب صدر JD وینس جب امریکہ کے اندر بھارت میں آئے ہوئے ہوں گے وزٹ کے اوپر، اس وقت یہ واقعہ ہونا ہے۔ اگر یہ واقعہ کسی بھی وجہ سے ناکام ہونے کا خدشہ ہو تو فوری طور پہ ایک اور شوپیان کے اندر واقعہ جو ہے اس کے لیے پلان بھی تیار کیا گیا تھا۔ LOC پہ پاکستان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے ایک رول ہے UN کا کہ آپ نے 1.3 کلومیٹر پیچھے رہنا ہے، تو انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ پیش رفت کو روکنے کے لیے 1.2 کلومیٹر تک جو ہے وہ محدود کر دیا جائے گا، اور اس کی ہدایات تھی۔ انڈو پیکوم کے نام سے ایک کوڈ رکھا گیا، اور اس میں کہا گیا جی کہ ٹینگو ایکو جو ہے جو آپریشن ہے وہ آپ نے چالو رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان میں BLA کے اور BNA کے جو ایسٹس ہیں انڈیا کے، ان کے ذریعے پاکستان کے دوسری طرف سے بھی حملے کروانے کا پلان تھا۔ اور جو آپ نے دیکھا کہ 57 لوگ ہم نے ایک دن مارے، 57 لوگ اگلے دن خوارجی مارے، اور ہم نے ان کے سارے پلانز کو ہم نے چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ سلام ہے ہماری جو ایجنسیز ہیں، انہوں نے بڑی ہی چوکس اور چکنا ہو کے بھارت کی سازشوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ہندو ہلاکتوں کی کوریج کو صرف مخصوص غیر ریاستی پلیٹ فارمز، یعنی جو سٹیٹ کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ آپ نے نہیں کہنا کہ یہ ہندو مارے گئے، پوچھ کے ہندو مارے، آپ نے یہ جو دوسرے آپ کے ایسٹس ہیں ان کے اوپر اس کو گند کو آپ نے پھیلانا ہے۔
سادہ کپڑوں کے اندر وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہے وہ اننت ناگ اور کاندرا بل میں تعینات کیے جائیں گے تاکہ ڈیٹیرنس سکواڈ کے طور پہ وہاں پہ ان کو رکھا جائے۔ سی پیک گوادر اور جو چینی اقتصادی اہداف پر جو نظر رکھنے کی کہا گیا ہدایت کی گئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 21 اپریل 2025 یعنی حملے سے ایک دن پہلے اتوار کو حملہ ہوا ہے، ہفتے کے دن جو ہے حتمی کمانڈ جو ہے وہ ایک اینالاگ چینل کے ذریعے دی جانی ہے، اور آپریشن کے جو جتنے بھی لوگ وہاں پہ مارنے اور مرنے والے اور جو ڈرامے بازی ساری ہوئی ہے وہاں پہ ان کو ایک بلیک سٹیٹس دیا گیا، یعنی کہ آپ اپنا کام کر کے غائب ہو جائیں، کسی کو نہ بتائیں کہاں ہیں، آپ کی حاضریاں لگتی رہیں گی، آپ کی تنخواہیں آتی رہیں گی، اور آپ نے ایک عرصے تک کہیں کسی کو کوئی ہاتھ نہیں پکڑانا، اپنے چکو دیہاتوں میں جا کے سبزیاں کاٹنا شروع کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بھارتی حکومت کے جو دستاویزات ہیں وہ جو لیک ہوئے ہیں اس کے اوپر تحقیقات بھی شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی یہ اتنے خفیہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ کیسے لیک ہو گئے، اور یہ لیک ہونے کے بعد پاکستان بھی پہنچ گئے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شمالی کمان کہ جو حملے کی جگہ کے قریب ملنے والے جو خط و کتابت میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کو ISI سے منسلک کرنا تھا، جبکہ جو شمالی کمان نے ان تمام ڈاکومنٹس کو ایک فورینزک سٹائل میں ڈرامہ کر کے ویریفائیڈ پوزیشن کے اندر پیش کرنے کی کوشش کرنی تھی، اور سب سے اہم کہ 3 سے 48 گھنٹے کے درمیان ایک حملے کے بعد جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا کاروائی کے لیے پاکستان کے اندر، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کاروائی کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے۔ اسی لیے پہلے جو فوجی کمان ہے وہاں پہ اس کو چینج کیا گیا، ایک اور لیفٹیننٹ جنرل کو وہاں پہ تعینات کیا گیا۔ اس کے بعد جب رافیل کا ڈرامہ ہوا ہے، رات کے ٹائم وہ آئے ہیں اڑنے کے لیے اور ان سے جہاز اڑائے نہیں گئے، اور انہوں نے سوال اٹھا دیا بھارتی پائلٹس کی جو رافیل کو ہینڈلنگ کا جو ان کی کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو نائب چیف ہیں وہ بھی چلے گئے، اور ابھی آنے والے دنوں میں بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ 3 سے 48 گھنٹے کیا یہاں تو ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن بھارت کی طرف سے کچھ نہیں ہوا، اور یہ اب ہونا بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بھارت اس حد تک اپنی جو ناکامی ہے اس کی شرمندگی میں ڈوب کے کوئی حماقت کر بیٹھے، لیکن اس وقت جو دنیا کا پریشر ہے اور جس طریقے سے پاکستان نے ٹانگ توڑی ہے رافیل کی، میرے خیال سے بھارت کو ابھی اتنی ہمت نہیں ہوگی، اور اگر ہمت ہوگی تو یہ پاکستان کے ہتھیاروں کے لیے ایک بہت بڑا جیک پاٹ ہوگا، اور ہم جس بھی ہتھیار سے رافیل کو گرائیں گے اس کی دنیا میں جو مانگ ہوگی اور جو ڈیمانڈ ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں جو مشکل ترین حالات ہیں ان میں بھی اپرچونٹیز کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے اسلحے کو، اپنی قابلیت کو منوانے کا یہ ایک اہم وقت ہے جو کہ انشاءاللہ ہم جس کے اندر سرخرو ہوں گے۔ اس حوالے سے ہماری جو رپورٹنگ ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا کہ اس تنازع کے اوپر آپ کس قسم کی انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں، کس قسم کی رپورٹنگ جاننا چاہتے ہیں، تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ رپورٹنگ اور خبریں نکال کے لائیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔